کہ ایک طرف جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کے جالے ہیں جو ہمیشہ حق اور سچ پہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کا دفاع کرتے ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ جبر ہے، جس طریقے سے دھمکیاں دے کر جو ہے کہا جاتا ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، کوئی کسی کا کوئی بال نہیں بھی کر سکتا، اور یہ بازو اللہ کے فضل و کرم سے آزمائے ہوئے ہیں۔ میں ان جو لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں، میں ان سے اتنا کہتا ہوں کہ آگ سے نہ کھیلیں، آگ سے کھیلنے کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو میرے ساتھی ہیں، جو پیپلز پارٹی کے جالے ہیں، کارکن ہیں، یہ بڑے بہادر لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ جرأت اور بہادری سے مقابلہ کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہاں سے جیتی رہی ہے۔ اور میں نے ہمیشہ سیاست جو ہے وہ شرافت کی بنیاد کی ہے، اور میرا بنیادی جو مقصد تھا وہ لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانا تھا، لوگوں کو ان کی جو ضروریات زندگی کی، ان کی جو سہولتیں نہیں ہیں ان کے پاس، ان کو دینا تھا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ جب میں سیاست میں آیا تو اس حلقہ میں یہ ایک کچی روڈ ہوتی تھی، یہاں سے میرپور، ڈونگی سے کھرٹا میرپور روڈ، ایک کوٹلی سے میرپور جاتی تھی۔ میں تمام دوست احباب جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے حوصلے بلند رکھیں۔ آج شیر کشمیر، فخر کشمیر چودھری محمد یاسین صاحب کے قافلے میں شامل ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر فرد آپ کے کاندھے پر کھڑا ہے، کسی حوالے سے آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن کا خون گرے گا، آپ کو کسی حوالے سے ہم مایوس نہیں کریں گے۔ میں آپ دعوت خطاب دیتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر، ہمارے دلوں کے دھڑکن، ہماری حقوقوں کے ترجمان، تعمیر و ترقی کے ہیرو چودھری محمد یاسین صاحب کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تالیوں کی گونج میں اپنے محبوب قائد کا استقبال کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس خوبصورت تقریب کے صدر اور میزبان صدر جناب مولوی مبارک حسین صاحب، سینئر وائس چیئرمین آل اپنے مشائخ علماء مشائخ کونسل آل کشمیر، اور آج کی اس خوبصورت تقریب کے میزبان چودھری نوید صاحب، چودھری خورشید صاحب، چودھری لیاقت کنیالوی صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ چلوئی، چیئرمین یونین کونسل بلاڈلا آصف شاہین چودھری صاحب، چیئرمین چودھری صابر صاحب، چودھری اشرف صاحب سابق میئر لوٹن برطانیہ، چیئرمین شہزاد صاحب، چیئرمین یونین کونسل کوٹلی سولنگ، عبد الواحد نیازی صاحب، ڈاکٹر شوکت محمود صاحب، سینئر نائب صدر پیپلز پارٹی ضلع کوٹلی، چودھری مجیب صاحب سابق چیئرمین زکوٰۃ حلقہ چڑوئی، صغیر کھوکھر صاحب سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی تحصیل چڑوئی حلقہ چڑوئی، ڈاکٹر قدیر مغل صاحب، راجہ شکور خان صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل چڑوئی، چودھری کرامت صاحب یونان، چودھری راج محمد صاحب، چودھری سرفراز صاحب، چودھری سرفراز صاحب سینئر اپنے وائس چیئرمین یونین کونسل برانٹلا، چودھری سلفکار صاحب، چودھری جبار صاحب، چودھری ظفر صاحب، چودھری طاہر صاحب، چودھری فیضان عدالت صاحب، اور عدنان یوسف صاحب، اور اس طرف بیٹھے ہیں چیئرمین چودھری صادق صاحب، ارشد کھوکھر صاحب۔ جی تو چاہتا ہے کہ سب کے نام لے کے مخاطب کروں، بہت لمبا ہو جائے گا۔ کرنل کمانڈر شفیق صاحب، لیکن بہت لمبا جگہ۔ میرے نہایتی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری انتہائی کی گزارش یہ ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ میں چودھری نوید، چودھری خورشید اور مولوی مبارک صاحب کا، چودھری لیاقت صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی اس بزم کا اہتمام کیا اور آپ سب کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔
वैसे तो ये एक रस्म सी बन चुकी है कि मेहमान मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मैं चौधरी नवीद चौधरी खुर्शीद साहब का दिल की गहराइयों से जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े खुलूस के साथ इस बज़म का एहतमाम किया। और आज जो दोस्त खोखर बरादरी से, मुग़ल बरादरी से, शेख बरादरी से, कुरैशी बरादरी से जो लोग आज शहीदों के इस काफ़िले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, उन्हें मैं दिल की गहराइयों से, अमीक दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ, एथू दिलों। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो उम्मीदें, उमंगें, जो तोक़ात लेकर आप हमारे काफ़िले में शामिल हुए हैं, आपको कभी मायूस नहीं करेंगे और आपके इन उम्मीदों पर इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे। आपकी जितनी मुश्किलात हैं उनका इंशाल्लाह इज़ाला करेंगे। मेरी सियासत का महवर यही है कि मैं जब मैदान सियासत में आया 90 में, तो उस वक्त जो है वो आपको पता है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दौर था। कोटली ज़िला में जो है वो बड़ा जबर था, बड़ा, और सरदार सिकंदर याद खान साहब वज़ीर आज़म थे, हाजी अकरम साहब सीनियर वज़ीर थे। तो मैंने और मेरे भाई मोहम्मद मतलूब इनकलाबी जो आज हम में मौजूद नहीं है और जिनकी कमी मैं हमेशा महसूस करता हूँ, हमने मिलकर ये फैसला किया कि इस ज़िला के जो महकूम और जबर और जुल्म की चक्की में पिसे हुए तबकात हैं, उनको सर उठाकर चलने का रास्ता दिखाना है और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाना है, उनकी मुश्किलात को ख़त्म करना है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरीके से मुझे यहाँ कहा गया, अरशद खोखर साहब ने कहा कि उन्हें कहा गया कि फ़ोन करके कि आप जो है वो अगर शामिल होंगे पीपल्स पार्टी में तो आपका रास्ता बंद कर दिया जाएगा। रास्ते जो है वो जदीदियत है और रास्ते जदीद ने बंद किए थे, लेकिन वे खुले। और मैं भी जब सियासत में आया तो मुझे भी कहा गया था कि यहाँ से बदनाम से चुरई नहीं जा सकते, SP DC सारी इंतजामिया यहाँ आई। उस वक्त की मुझे कहा नहीं तो बंदे मरेंगे, ये होगा। तो मैंने कहा इसका मतलब है आज नहीं, मैं अगर चुरई से गुजरूंगा तो फिर कभी गुजर नहीं पाऊंगा, तो मैं जाऊंगा। तो फिर चुरई में मैंने शहर में जलसा किया था अल्लाह के फजल करम से, और फिर हमने वो जो सीट जो है वो 90 में जीती। और उसके बाद तसलसल से अल्लाह ताला के फजल करम से इस हल्का के लोगों ने मुझ पर एतमाद किया, पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया, और हम तसलसल के साथ जो है वो 5 बार मैं MLA बना, और 6ठी बार चौधरी अमीन MLA बना, और 7वीं बार चौधरी आमिर यासीन बना। तो ये एक लंबा अरसा है। जो इलेक्शन हमने 2 हारे वो भी सबको पता है कैसे हराया गया था। तो यहाँ बड़ी वाज़िया सियासत है कि एक तरफ जो है वो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी के जाले हैं जो हमेशा हक और सच पे जो है वो अपने लोगों का दफा करते हैं, और एक तरफ जो है वो जबर है, जिस तरीके से धमकियां देकर जो है कहा जाता है कि हम ये करते, कोई किसी का कोई बाल नहीं बिखर कर सकता, और यह बाजू अल्लाह के फजल करम से आजमाया हुआ है। मैं उन जो लोग धमकियां दे रहे हैं मैं उनसे इतना कहता हूँ कि आग से ना खेलें, आग से खेलने का अंजाम अच्छा नहीं होता है। तो ये यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेरे साथी हैं, जो पीपल्स पार्टी के जाले हैं, कारकुन हैं, ये बड़े बहादुर लोग हैं, इन्होंने हमेशा जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया है। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी हमेशा से यहाँ से जीती रही है। और मैंने हमेशा सियासत जो है वो शराफत की बुनियाद की है, और मेरा बुनियादी जो मकसद था वो लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना था, लोगों को उनकी जो ज़रूरियात है ज़िंदगी की, उनकी जो सहूलतें नहीं है उनके पास, उनको देना था। और मैं ये कहता हूँ कि आप सब इस बात के गवाह हैं कि जब मैं सियासत में आया तो इस हल्का में ये एक कच्ची रोड होती थी, यहाँ से मीरपुर, डूंगी से खुरटा मीरपुर रोड, एक कोटली से मीरपुर जाती थी। तो इन 2 रोडों को हाईवे पीपल्स पार्टी के दौर में बनाया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, और इनके दरमियान कोई लिंक नहीं था। मैं जब अपने गाँव चौक साहबा से चढ़ोई आता था तो मुझे 4 घंटे लगते थे, वहाँ से चकसवारी जाते थे, जराई जाते थे, जराई से भी चकसवारी से फिर इस्लामगढ़ से पीर गली के रास्ते। और आज अल्लाह का फजल करम है, आज के चौक साहब और चढ़ोई में, और चकसवारी और चौक साहब और चढ़ोई में 15 मिनट का फासला है, चकसवारी और चढ़ोई में जो आधे घंटे का फासला है। तो ये मेरे 15 लिंक जो है ना, 15 लिंक जो है मैं गिन के बताता हूँ आपको। एक बुरजुन करेली से
پرائی چوک صاحب اور چڑوئی ملایا، ایک ملایا گرا کنیلی سے چوک صاحب اور چڑوئی، ایک ملایا اسر چکسواری سے چوک صاحب اور چڑوئی، ایک پیر گنوئی سے چوک صاحب اور چڑوئی، ایک پلاک سے دلڑ چوک صاحب اور چڑوئی، اور ایک جرائی سے کالا ڈب، پھر ناڑ کو چڑوئی سے ملایا، پھر مولی سے جو ہے وہ حاجی اکرم صاحب نے بنائی تھی روڈ کجراڑی تک، کجراڑی سے چڑوئی گالا تک میں نے بنائی، اور اب ساری اس کو ٹھیک بھی ہم ہی کر رہے ہیں۔ اور پھر ننگال سے اپنے سے گلپر سے جو ہے وہ ننگال تک ملائی، اور پھر ڈونگی اپنے بڑالی سے جو ہے وہ منصور تک، اور پھر جو ہے وہ کوہالی بڑالی سے جو ہے وہ منیر تک ملائی ہوا ہے فگوش۔ یہ سارے لنک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دوارے حکومت میں بنے، اور اس حلقے میں جو ہے یہ حلقہ دنیا کا واحد حلقہ ہے جہاں سب سے زیادہ تعلیمی ادارے ہیں، اور میں نے سب سے جو زیادہ جن چیزوں پہ فوکس کیا وہ تعلیم تھا اور صحت عامہ تھا، اور جو روڈ کمیونیکیشن ہے وہ تھا۔ یہ 3 سیکٹر تھے جن پہ میں نے توجہ دی، اور اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے جسے آپ اپنا کر ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ جس گھر میں تعلیم جاتی ہے وہ پھر نسل در نسل منتقل ہو۔ میں نے یہاں 19 کالج بنائے، یہ حلقہ دنیا کا واحد حلقہ ہے جہاں 19 کالج ہیں، 5 ڈگری کالج ہیں اور 14 جو ہے وہ انٹر کالج ہیں، اور ہائی اسکولوں کا حساب ہی نہیں ہے، مڈل اسکولوں کا اپنا۔ ابھی ایک اور پیکج جناب کے فضل و کرم سے ہفتہ 10 دن کے اندر آ رہا ہے، اور ابھی پیپلز پارٹی کی تاریخ کھول کے دیکھیں، ہمارے مخالفین کو اقتدار میں یہاں ملے کو 60-65 سال، اور ہمیں جو ہے وہ یہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ جو پارلیمانی جمہوریت دی ایکٹ 74 کے تحت، جس کے تحت پہلے جو پارلیمانی الیکشن ہوئے وہ 75 میں ہوئے، اور خان حمید وزیر اعظم بڑے پیپلز پارٹی کے، وہ جب پاکستان کے اندر بھٹو صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا، ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو وہ یہاں بھی ہماری حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد 85 میں الیکشن ہوئے پارلیمانی الیکشن، تو جس میں پیپلز پارٹی نے پاکستان میں اور کشمیر میں اس کا بائیکاٹ کیا، پھر 90 میں ہوئے، تو اس کے بعد 90 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، پھر 96 میں بنی، پھر 2011 میں بنی، تو ہمارے سارے اقتدار ملا کر ہمیں کوئی 13 سال ملتے ہیں، یہ 3 مہینے ڈال کر، جبکہ ہمارے مخالفین کو تو یوں تو 65 سال ملے ہیں، لیکن جب سے میں سیاست میں آیا ہوں 90 سے جب سے میں سیاست میں آیا ہوں، اگرچہ حاجی اکرم صاحب 85 میں سینئر وزیر بڑھے، تو اس حوالے سے ان کو 20 سال ملتے ہیں، اور وہ 5 سال 85 میں 25 سال مسلم کانفرنس کو یہاں جو ہے وہ پارلیمانی نظام میں ملتے، پیپلز پارٹی کو صرف جو ہے وہ 13 سال ملتے، یہ آدھا فرق ہے۔ میں نے 2 تحصیلیں یہاں بنائی، میں نے 19 کالج بنائے، میں روڈ کا بڑا انفراسٹرکچر کام کیا، ہر گاؤں میں جو ہے وہ سڑک پہنچائی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا مجھے کوئی بھی بتائے کہ ان کا کوئی ایک بڑا کام وہ بتا دے جو انہوں نے کیا ہوا۔ ابھی اللہ کے فضل و کرم سے کوٹلی یونیورسٹی کا کیمپس یہاں بننے جا رہا ہے، اور ابھی جو ہے وہ اور بہت سارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا پیکج آنے والا ہے، ہیلتھ کے سیکٹر میں انشاءاللہ بہت جلدی ہوا ہے۔ ابھی آپ کو ڈماس میں جو ہے وہ ڈاکٹرز دیے ہیں، جونا میں بیسک اسٹوڈنٹ دیا ہے، وہاں MBBS ڈاکٹر بٹھایا۔ یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تعمیر ترقی پر یقین رکھتی ہے، اور لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ اوپر کرنے کا جو ہے وہ اس کا مشن ہے، اور پیپلز پارٹی نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد مسئلہ کشمیر پہ رکھی تھی۔ جب وہ وزیر خارجہ تھے تب بھی انہوں نے مسئلہ کشمیر کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مرکز اور محور بنایا۔ جب وہ وزیر اعظم تھے تب بھی، جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تب بھی انہوں نے جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر اجاگر کیا۔ اور آج جو جنگ پاکستان نے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں جیتی ہے، یہ جنگ اس کا کریڈٹ جہاں سید عاصم منیر اس کو فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی جاتا ہے، اس لیے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کو ایٹمی طاقت بنایا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کو میزائل طاقت بنایا، اور یہی جو میزائل تھے انہوں نے ہندوستان کے جہاز جو ہے کرائے۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جو ہے وہ نارتھ کوریا سے لے کے آئی تھی۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس لیے کہ، اور بھٹو صاحب کو بڑی دھمکیاں دی گئی تھی کہ ہم آپ کو مار دیں گے۔ امریکہ اس وقت جو ہے اس کا ہینری کسنجر جہاں آیا، اس کی جو عثمانی عمری میں بڑا واضح لکھا ہے، وہ کہ اس نے کہا کہ اگر آپ پیچھے ہٹ جائیں اس سے، لیکن بھٹو صاحب نے کہا
میں چاہتا ہوں میرا ملک جو ہے وہ قیامت تک دنیا کے نقشے پہ قائم رہنا چاہیے. اس کے لیے مجھے جو بھی سزا ہوئی وہ میں بھگتوں گا. تو وہ پھانسی کے تختہ دار پہ چڑھ گئے, لیکن انہوں نے معافی نہیں مانگی. انہیں کہا گیا کہ آپ سعودی عرب چلے جائیں, لیبیا چلے جائیں, کہیں چلے جائیں. انہوں نے کہا میں تاریخ کے ہاتھوں نہیں بننا چاہتا, میں ایک ڈکٹیٹر سے کے ہاتھوں مرنا زیادہ پسند کروں. یہی وجہ ہے کہ شیخ ذوالفقار علی بھٹو آج بھی ان کو وہ جو زندہ ہے, ان کا نظریہ, ان کی سوچ زندہ ہے. اور ہم لاڑکانہ میں ان کی برسی پہ جاتے ہیں تو کروڑوں لوگ جو ہے وہاں ان کی برسی میں قرآن خوانی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے سارے ثواب کے دعائیں کر رہے ہیں. اسی طرح محترم بے نظیر بھٹو کی برسی میں جاتے ہیں, وہاں بھی یہی عمل. اور جس شخص نے بھٹو صاحب کو مارا تھا ضیاء الحق نے, اس کی قبر جو ہے وہ فیصل مسجد میں اسلام آباد میرے گھر سے 10 منٹ کے فاصلے پہ. میں اکثر جو ہے وہاں نماز پڑھنے جاتا ہوں تو وہاں جو ہے اس کی قبر پہ جو ہے وہ کتے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. شیخ بھٹو صاحب, شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ طاقتور بنایا. عربوں کو جو ہے وہ انہوں نے وہاں کہا کہ یہاں تعمیر و ترقی کریں, انفراسٹرکچر بنائیں. اور یہ خانوں میں بیٹھے ہوتے تھے تو یہاں روزگار کے مواقع کھلے, اور آج آزاد کشمیر میں پاکستان میں جو ہے وہ لوگ خوشحال ہوئے. برطانیہ میں بسنے والے لوگوں کو دوہری شریعت دی. تو پیپلز پارٹی جو ہے ہمیشہ اس نے تاریخی کام کیے. اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو ہے وہ تو کسی نہ کسی چور دروازے سے اقتدار میں آتے رہے. کبھی ایوب خان جو ہے وہ مسلم لیگ اپنے کونسل مسلم لیگ بنا کے, کبھی یحییٰ خان کو کنونشن مسلم لیگ بنا کے, کبھی ضیاء الحق جو ہے وہ جنیجو مسلم لیگ بنا کے, پرویز مشرف جو ہے وہ قائد مسلم لیگ بنا کے. پیپلز پارٹی ایک واحد سیاسی جماعت ہے اس ملک کی جو حقیقی معنوں میں ایک سوچ فکر کو لے کر جو ہے نظریے کی بنیاد پر قائم کی گئی. اس کو ختم کرنے کے لیے بڑے تابڑ توڑ حملے ہوئے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ آج بھی پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں ہے. تو میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اس حلقہ کے لوگوں کے جو ہے وہ ان کی زندگیوں کو آسان بنایا ہے, اور جو اب بھی جو مسائل ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں. میں کوٹلی سے میں الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تھا. یہ خالصتاً صدر اسد زرداری صاحب کا اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور محترم فریال تارپور کا فیصلہ تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے کوٹلی سے بھی الیکشن. میں نے انہیں کہا کہ میں چونکہ چڑوئی سے جو ہے وہ میں 5 بار MLA بنا ہوں, تو میرا بھائی بھی کزن بھی بنا ہے, اور اب اللہ کے فضل و کرم سے عمر ہے 7ویں بار. تو میں نے کہا کہ میرا حلقہ اپنا بڑا سیف ہے, اللہ کے فضل و کرم سے مجھے وہاں کوئی پرابلم نہیں. لیکن مجھے محنت کرنی پڑے گی اس لیے کہ میں قائد حزب اختلاف ہوں اور راجہ فاروق حیدر وزیر اعظم ہے. اور ہماری اکثر آپ سوشل میڈیا کا دور آپ دیکھتے ہوں گے, اسمبلی میں ہماری اکثر نوک جھوک ہوتی تھی. تو راجہ فاروق حیدر کہتے تھے کہ میں سارے وسائل لگا دوں گا, جو یاسین کو اسمبلی میں نہیں جانے دوں گا. وہ پھر ادھر عمران خان کی حکومت بن گئی, وہ بھی 2 حکومتوں کے وسائل تھے. تو میں نے کہا میں اس کا مقابلہ کر کے اپنی سیٹ پہ چاہوں گا تو بڑی بات ہوگی. لیکن انہوں نے کہا نہیں, آپ نے کوٹلی سے لڑنا ہے. تو کوٹلی سے میں الیکشن کوئی شوق سے نہیں لڑا, یہ اپنی قیادت کے فیصلے پہ جو ہے وہ میں نے وہاں کاغذ جمع کرایا. میں تو چڑوئی سے نہیں نکل سکا, لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے جو ہے وہ MLA بنایا. اور یہاں سے جب دوسرا الیکشن ہوا تو اس وقت یہاں بھی PTI کی حکومت بن گئی تھی. 16 وفاقی وزیر اور 26 آزاد کشمیر کے وزیر, ریاستی وزیر, اور وزیر اعظم اور صدر سارے چڑوئی میں تھے. ایک ہی الیکشن تھا پورے پاکستان میں, پورے آزاد کشمیر میں. اور جو امیدوار تھا عامر یاسین وہ اس وقت جیل میں تھا. تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ چڑوئی کے لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اسی جرت اور جذبے کے تحت جو ہے وہ اس کو کامیاب کرایا, اور پہلے سے 5000 ووٹ کا اضافہ ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی ہے. لوگوں کو جو ہے وہ ان کے دل جو ہے وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر, اپنے اخلاق کی بنیاد پر, اپنے پیار کی بنیاد پر جیتے جاتے ہیں. یہ جو دھمکیاں لوگ دیتے ہیں جی کہ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے, اس طرح نفرت پیدا ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے مسلم کانفرنس بھی ختم ہوگی اور نون لیگ کا بھی انشاءاللہ بوریہ بستر گول ہونے والا ہے. یہ جب بھی 1-on-1 الیکشن ہوتے ہیں تو بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہم ٹرائنگل الیکشن جب ہوتے ہیں, مثلا شوکت فریض لڑتا رہا تو پھر ہمارے ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہوئے. تو جب 1-on-1 2 الیکشن ہوئے, ایک الیکشن ہوا ہے 96 میں اور راجہ اکرم صاحب تھے, تو انہوں نے 8.5 لیا تھا, میں نے 31 لیا اور 23,000 ووٹ کی لیڈ تھی. پھر 1-on-1 الیکشن جو ہوا وہ 2011 میں ہوا, جس میں راجہ اقبال صاحب تھے چڑوئی والے, انہوں نے 15,000 لیا تھا, میں نے 46,000 لیا تھا, 31,000 ووٹ کا گیپ تھا. تو 1-on-1 الیکشن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہاں کسی دوست نے کہا کہ
جو ہے ہم پیپلز پارٹی یہاں سے ہم جو ہے 20,000 انشاءاللہ 40-45,000 ووٹ کی لیڈ سے جیتیں گے اللہ کے فضل سے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر نئے شامل ہونے والے سارے دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، انہیں یقین دلاتا ہوں جہاں آپ کے پسینے کا قطرہ گرے گا وہاں میرا، میرے بیٹوں کا اور میرے ساتھیوں کا کارکنوں کا خون آپ کے لیے آگے ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ میں نے چودھری لیاقت صاحب کو، صدر صاحب سے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ آپ کی یو سی بھی ہے، آپ سب سے جو ہے وہ پتہ کر کے جو بھی ہے مجھے بتائیں، انشاءاللہ انہیں ترجیح بنیادوں پر کیا جائے گا۔ چودھری نوید صاحب نے یہ روڈ خود اپنی جیب سے بنائی ہے، تو میں نے انہیں کہا تھا مجھے بتاتے، میں بنا دیتا سرکاری پیسے، آپ نے کیوں بنائی ہے؟ تو یہ ٹرانسفارمر کا ہے، یہ انشاءاللہ ان کو ٹرانسفارمر دیں گے۔ ڈاکٹر قدیر مغل صاحب کی سڑک جو ہے وہ انشاءاللہ بھی اس کو پختہ کریں گے، یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ تو باقی یہ جو آپ کی مین روڈ ہے یہ ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں 2011 کی حکومت میں یہ ساری کمپلیٹ پھر ٹوٹ گئی۔ اب یہ اس میں جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی 40 کروڑ پہ جو ہے وہ رکھے گئے ہیں، یہ چڑوئی سے لے کر جو ہے یہ انشاءاللہ منصور تک جو ہے یہ ساری نئی روڈ بنے گی اللہ کے فضل، اس کے ٹینڈر ہو گئے۔ تو مزید جو معاملات ہیں انشاءاللہ ان کو بھی دیکھیں گے۔ تو ایک مرتبہ پھر میں اپنے میزبانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر بشیر صاحب بٹی صاحب کوٹلی سے، مدر کونسل صاحب راڈلا سے، عرفان شوئی صاحب چبلوٹی، سارے دوست آئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ ملاقاتیں رہیں گی۔ مجھے چونکہ میں صدر ہوں پیپلز پارٹی کا تو مجھے آزاد کشمیر بھر میں جانا پڑتا ہے، پھر پاکستان میں بھی جو ہے وہ چونکہ پیپلز پارٹی چاروں صوبوں میں ہے تو وہاں بھی غمی خوشیوں میں جانا پڑتا ہے، اس لیے میں زیادہ یہاں حاضر نہیں ہو سکتا، لیکن میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ یہاں آپ کے ساتھ تسلسل سے رابطہ رہے۔ لیکن آج کل تو موبائل فون کے 1 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، ایک سیکنڈ دور بندہ ہوتا ہے، تو میرا فون جو ہے وہ انشاءاللہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، میرے بیٹوں کا فون بھی کھلا رہتا ہے، میرے ساتھیوں کے فون بھی کھلے رہتے ہیں۔ کوئی معاملہ ہو ارشد کھوکھر صاحب آپ فون کریں، کوئی مائی کا لال آپ کا راستہ نہیں بند کر سکے گا۔ بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے جانا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پیپلز پارٹی انشاءاللہ آئندہ پھر انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں حکومت بنائے گی۔